الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی اندھیرے کی جب وہ اندھیرا سمٹائے، اور بدی سے عورتوں کی جو گروں میں پھونکے ماریں، اور حسد کرنے والے کی بدی سے جب وہ حسد کرے۔ شان نزول، یہ سورت اور سورت ناس اس وقت نازل ہوئیں جب لبیدہ بن عاصم یہودی عورت کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہد اقصد اور عزائے ظاہریہ پر اس جادو کا اثر ہوا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب پاک، عقل مقدس اور عقیدہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی ہے، اور جادو کا سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور کنگھی کے چند دندانے، اور ایک ڈور جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ حضرت جبرائیل یہ دونوں صورتیں لے کر آئے جن کی 11 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت کی تلاوت سے ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ دونوں صورتوں کی تلاوت ختم ہونے پر ساری گرہیں کھل گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک تندرست ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کو جادو کا واقعہ تو بتا دیا، لیکن یہودیوں کا نام پوشیدہ رکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال یہ تو واقعہ اور شان نزول ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح خدا کی پناہ میں داخل ہو جائیں، ان ساری برائیوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اس کے نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کے پڑھنے والے کو خدا تعالیٰ دنیا کی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ صبح اور شام پڑھا کرے۔ سمجھنے والی بات اور اس سے فرمان سے سبق حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے اتنے دشمن ہیں کہ حساب نہیں۔ مختصر طور پر یہاں گنوائے کہ ہر چیز سے برائی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ برائی صبح سے شروع ہوتی ہے جب بدخواہ اٹھتے ہیں اور اندھیرے میں زیادہ کوشاں ہوتے ہیں کیونکہ چھپ سکتے ہیں، اور صرف لوگوں کے ہاتھوں سے اور شیطان کے عمل سے ہی برائی نہیں پہنچ سکتی، بلکہ ایسی خبیث جادوگر عورتیں بھی ہوتی ہیں جو برائی کا سبب بنتی ہیں، اور ان تمام برائیوں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے شیطان ظالم اور نفس ظالم اور اس کے پیروکار حسد کرتے ہیں اور اسے اس مرتبے سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حسد حضرت آدم کے ساتھ شروع ہوا اور حابیل اور قابیل سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں پر بہت زیادہ مہربان ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو بچنے کا طریقہ سکھایا کہ لوگو، ضرور یہ تمہارے دشمن ہیں، مگر تمہارا مالک اور خالق جو ان روشنیوں اور اندھیروں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان سب کا خالق اور مالک ہے اور ان پر قدرت رکھتا ہے۔ آؤ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس صورت مقدسہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائے گی۔ حاسد دوسروں کی اچھائی، خوبی یا حصول نعمت سے جل کر در پہ آزار ہوتا ہے۔
حسد کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کی زوال لے نعمت کی تمنا کرے اور یہ آرزو رکھے کہ اس دوسرے کے پاس یہ نعمت موجود ہی نہ رہے۔ حسد بہت بری عادت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، اور امت کو حسد کرنے سے منع فرمایا۔ لا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد ہی وہ پہلا گناہ تھا جو ابلیس سے سرزد ہوا اور جو زمین پر قابل سے ظاہر ہوا، جس نے حسد سے جل کر اپنے بھائی کو قتل کیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایمان اور حسد ایک سینے میں جمع نہیں رہ سکتے۔ یہ دو صورتیں نظر بد، جو کہ حسد کا ہی ایک شعبہ ہے، کا بھی علاج ہیں۔ نظر بد بھی لگتی ہے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے العین حق، نظر حق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو بانڈی میں ڈال دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے۔ یہ دو صورتیں نظر بد کا بھی علاج ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ الا قوت الا باللہ کہنا بھی مذکور ہے، لیکن نظر صالحین بھی تاثیر اور کرامت رکھتی ہے کہ صلحہ کی نظر خیر سے شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی عطا فرمائی ہے۔ کوئی اطلاع بھی بندے کو بلا واسطہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی اور واسطہ سے نہیں ملی، اور یہاں یہ مہربانی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ہی سے ملی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہی پناہ مانگنا کامیابی کا موجب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پناہ کس طرح مل سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کی پناہ خدا کی یاد سے ملتی ہے، اور پھر یہ وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود جس کے طفیل خدا تعالیٰ کی پناہ ملتی ہے، اور دونوں جہانوں کے غموں سے انسان نجات حاصل کرتا ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرتا ہے۔ اسی غرض کے لیے پیر صاحب فرمائے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔